الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، پروگرام ہے میرا پیارا دین، اور میرا پیارا دین میں آج بھی انشاءاللہ بہت سارے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے، جیسا کہ ایک پیاری حدیث، کلام، اور آج انشاءاللہ عاقب بھائی سے کلام سنیں گے. اس کے علاوہ ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اسلامک ہسٹری، کرامات صحابہ، دین کی پیاری باتیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث مبارکہ یاد کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے، آپ سب نے مل کر یاد کرنی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمنون حیینون لینون. ترجمہ: مومن لوگ نرم دل، نرم طبیعت ہوتے ہیں. تو آئیے اب اس حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. المؤمنون 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 حیینون 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 لینون 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 لینون. آواز سے المؤمنون المؤمنون حیینون حیینون لینون لینون المؤمنون المؤمنون حیینون حیینون لینون لینون المؤمنون حیینون لینون المؤمنون حیینون لینون 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 المؤمنون حیینون لینون المؤمنون حیینون لینون 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 المؤمنون حیینون لینون المؤمنون حیینون لینون. کس کس کو یاد ہوئی؟ جی عبدالحسیب بھائی. المؤمنون حیینون لینون. چلیں تھوڑا اور یاد کرتے ہیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. المؤمنون المؤمنون حیینون حیینون لینون لینون. ہر لفظ کے آخر میں نون آ رہا ہے. المؤمنون حیینون لینون. آسان ہے، ہم آواز الفاظ ہیں تینوں، کوشش کریں انشاءاللہ جلدی یاد ہو جائے گی. المؤمنون حیینون لینون المؤمنون حیینون لینون. جی اب کس کس کو یاد ہوئی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون حیینون لینون. ماشاء اللہ، جی اچھی کوشش تھی. جی نبیل بھائی. المؤمنون المؤمنون حیینون لینون لینون نہیں ہے، لینون لینون. ابھی صحیح سے کچھ بچوں کو یاد نہیں ہوئی تو تھوڑا اور دوہرا لیتے ہیں. المؤمنون المؤمنون حیینون حیینون لینون لینون المؤمنون المؤمنون حیینون حیینون لینون لینون
المؤمنون المؤمنون هينون هينون لينون لينون المؤمنون هينون لينون المؤمنون هينون لينون المؤمنون هينون لينون المؤمنون هينون لينون. تو آئیے اب اس حدیث پاک کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. مؤمن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. مؤمن لوگ نرم دل مؤمن لوگ نرم دل مؤمن لوگ نرم دل مومن لوگ نرم دل مؤمن لوگ نرم دل مومن لوگ نرم دل مؤمن لوگ نرم دل مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. نرم طبیعت ہوتے ہیں نرم طبیعت ہوتے ہیں. نرم طبیعت ہوتے ہیں مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں مومن لوگ نرم دل مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. نرم طبیعت ہوتے ہیں مومن لوگ نرم دل مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. نرم طبیعت ہوتے ہیں مومن لوگ نرم دل مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. نرم طبیعت ہوتے ہیں مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. کس کس کو ترجمہ یاد ہوا؟ جی عبد المجیب بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نرم دل مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. جی مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. جی عبد الحسیب بھائی. مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. جی مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اب یہ حدیث پاک اور اس کا ترجمہ کون سنائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المؤمنون حیینون لینون. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. عبد الحسیب بھائی نے حدیث پاک عربی میں اور اس کا اردو ترجمہ ماشاء اللہ اچھے انداز سے سنایا ہے. جی عبد المجیب بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المؤمنون حیینون لینون. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. جی عاقب بھائی سے سنیں. المؤمنون حیینون لینون. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. عاقب بھائی نے بھی حدیث پاک عربی میں اور اس کا اردو ترجمہ سنایا ہے. ماشاء اللہ. جی المؤمنون حیینون لینون. ماشاء اللہ. مومن لوگ نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے کون سی حدیث پاک کس طرح کس انداز میں لکھ کر بھیجی ہے. جی حدیث افشو السلام. ترجمہ سلام عام کرو. سعد ہیں کراچی سے. ماشاء اللہ پھول بھی بنائے ہیں اور کلرفل انداز میں انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی ہے. یہاں پر 2 الف ہیں اور 1 لام ہے. ان تینوں پر زبر لگا ہوا ہے تو یہاں پر زبر نہیں آئے گا. جی نیکسٹ پکچر. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. اتقوا الظلم. ظلم سے بچو. بنت معراج فرام کراچی. ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. نیکسٹ پکچر. الحدیث لا آکل وانا متکئن. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. مصباح نور ہیں پنجاب سے. مرحبا مدنی چینل کی کیا بات ہے. ماشاء اللہ انہوں نے ریل بنائی ہے اور ریل کے اوپر انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. ماشاء اللہ سائڈ پر انہوں نے پتے بھی بنائے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ کلرفل انداز سے انہوں نے پکچر بھیجی ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. الحدیث الصبر نصف الایمان. صبر آدھا ایمان ہے. مصباح نور ہیں گاؤں
पिंड सुल्तानी से। माशाअल्लाह इन्होंने साफ सुथरे अंदाज से इन्होंने हदीस पाक लिखी है, पढ़ने में आसानी हो रही है। तो कोशिश क्या करें कि सब इसी अंदाज से लिखा करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट पिक्चर, एक प्यारी हदीस, ला तुम्हारी अखा का वला तुमाज़िह हो। तर्जमा, अपने भाई से झगड़ा ना करो, ना उसका मजाक उड़ाओ। उसवा अमान है लाहौर से। माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से इन्होंने पिक्चर भेजी है, लेकिन एक गलती हुई है, अखाका में इन्होंने खा का नुक्ता नहीं लगाया तो वो अहाका बन रहा है। नेक्स्ट पिक्चर, हदीस, तसाफ़हू यज़हबिल गिल्लू, एक दूसरे के साथ मुसाफ़ा करो, इससे कीना जाता रहता है। सानिया अय्यूब अतारिया हैं फैसलाबाद से। माशाअल्लाह हदीस पाक इन्होंने लिखकर भेजी है, साफ सुथरे अंदाज से फूल भी बनाए हैं माशाअल्लाह। यहाँ पर वाव के बाद एक अलिफ आएगा जी। नेक्स्ट पिक्चर, प्रोग्राम मेरा प्यार दीन, सेगमेंट एक प्यारी हदीस। अल हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। तर्जमा, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। नूर फातिमा फ्रॉम बसीरपुर। माशाअल्लाह इन्होंने हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक आज भी हमें पिक्चर भेजी है और माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से भेजती हैं और आज भी माशाअल्लाह भेजी है। नेक्स्ट पिक्चर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन। तर्जमा, चुगलखोर जन्नत में ना जाएगा। अरबिश खुर्शीद हैं कराची से। बहुत ही प्यारा अंदाज है। हदीस पाक भी बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखी है, बड़ा बड़ा करके लिखी है, पढ़ने में भी आसानी हो रही है और माशाअल्लाह फूल भी बड़े बड़े और कलरफुल बनाए हैं माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की पिक्चर्स देखी, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम और आज इंशाअल्लाह हम आकिब भाई से कलाम सुनेंगे। तो जिनको आता है वो मिलकर पढ़ें और जिनको नहीं आता तवज्जो के साथ सुने जी। जब भी मैं री हूँ संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जिनका सहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। हूँ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हूँ संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
عاقب بھائی نے ہمیں کلام سنایا. اللہ پاک عاقب بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا. سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ اے رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا. سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں انفارمیٹیو باتیں سنیں گے. آپ سب نے غور سے سننی ہیں. پیارے بچوں، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جماہی کے بارے میں سنیں گے. کس کے بارے میں؟ جواہی. جی ہاں، آج ہم اپنے سیگمنٹ میں جماعی کے بارے میں سنیں گے. آپ سب نے غور سے سننا ہے، انشاءاللہ سوالات بھی ہوں گے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کو چھینک پسند ہے اور جماعی ناپسند. اللہ اکبر. اللہ پاک کو چھینک پسند ہے اور جماعی پسند. اللہ پاک کو کیا پسند ہے؟ چھینک. اور کیا ناپسند ہے؟ جماعی. تو ہم اپنے اس سیگمنٹ میں جماعی کو روکنے کے طریقے بھی سنیں گے اور اس کے علاوہ جماعی کے نقصانات بھی سنیں گے. جب جماعی آئے تو اوپر والے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبائیں یا الٹے ہاتھ کی بیک سائڈ منہ پر رکھ دیں، کیونکہ جماعی کے وقت منہ کھولنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے. اگر ہمیں جماعی آئے اور ہم منہ کھلا رکھیں، آگے ہاتھ نہ رکھیں اور روکنے کی نہ کوشش کریں تو پھر شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے. یہ جماعی کو روکنے کے طریقے ہیں، لیکن جماعی کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب جماعی آئے تو دل میں یہ خیال کر لیں. کیا خیال کر لیں؟ آئیے سنتے ہیں. دل میں یہ خیال کر لیں کہ انبیاء کرام جماعی سے محفوظ تھے. انبیاء کرام جماعی سے محفوظ تھے. یعنی انبیاء کرام کو کبھی جماعی نہیں آئی. جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کو کبھی بھی جماعی نہیں آئے. تو ہمیں جب آئے، ہمیں تو آتی ہے، اگر ہمیں آئے تو اسے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دل میں ہم خیال کر لیں کہ انبیاء کرام جماعی سے محفوظ تھے، انبیاء کرام کو جماعی نہیں آئی. انشاءاللہ جماعی رک جائے گی. پیارے بچوں، جماعی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سائنس ریسرچ کے مطابق جماعی آتے وقت تمام جسم کے جوائنٹ کھل جاتے ہیں. جسم میں ہمارے جتنے بھی جوائنٹس ہیں وہ سب کھل جاتے ہیں، اور اگر ہاتھ کو منہ پر رکھا جائے تو وہ جوائنٹ اپنی لمٹ سے زیادہ نہیں کھلتے. اگر ہاتھ کو منہ پر رکھا جائے جماعی کے وقت تو وہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے جسم کے، وہ لمٹ سے زیادہ نہیں کھلتے. تو اگر جماعی کو ہاتھ وغیرہ کے ذریعے نہ روکا جائے اور اس صورت میں جسم کے جوائنٹ اپنی لمٹ سے زیادہ کھل جائیں تو یہ ہمارے جسم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. یعنی جب جماعی آئے اور ہاتھ کو منہ پر رکھیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اگر جماعی کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ جو ہمارے جوائنٹس ہیں وہ لمٹ سے زیادہ کھل جائیں گے اور اس طرح ہمارے جوائنٹس کو نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جماعی لیتے ہوئے چونکہ انسان گہرا سانس لیتا ہے تو ہوا میں گرد و غبار اٹک جاتے ہیں، اور پھر یہی جراثیم اگر منہ کے اندر چلے جائیں تو ہماری صحت
اور توانائی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہم جب جماہی لیتے ہیں تو گہرا سانس آتا ہے، بڑا سانس آتا ہے، اور ہوا میں گرد و غبار ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے جو اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ہم گہرا سانس لیں گے، اسے روکیں گے نہیں، منہ بند نہیں کریں گے، تو وہ سارے ہمارے منہ کے اندر چلے جائیں گے، جراثیم ہمارے منہ کے اندر چلے جائیں گے، اور یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، جماہی میں الٹا ہاتھ اس لیے استعمال کرتے ہیں، ابھی ہم نے کہا کہ جماہی کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب جماہی آئے تو الٹے ہاتھ کی بیک سائڈ منہ پر رکھ دیں۔ تو یہ اسی لیے کہا، سیدھا ہاتھ اس لیے نہیں کہا کہ سیدھا ہاتھ اگر ہم منہ پہ رکھیں گے جماہی کے وقت تو پھر سیدھے ہاتھ پہ جراثیم لگ جائیں گے، اور سیدھا ہاتھ اکثر کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھانے کے لیے بھی سیدھا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم سیدھا ہاتھ ہی منہ پر رکھ دیں گے تو پھر ایسے اس کو جراثیم لگ جائیں گے، پھر جب ہم کھانا کھائیں گے انہی ہاتھوں سے تو وہ جراثیم ہمارے کھانے کے اندر شامل ہو جائیں گے اور پیٹ کے اندر چلے جائیں گے، اس طرح ہماری صحت کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جب جماہی آئے تو ہم نے کافی طریقے سنے کہ اسے کیسے روکنا ہے۔ اگر ہاتھ رکھنا ہے تو الٹا ہاتھ رکھنا ہے، سیدھا ہاتھ نہیں رکھنا۔ جی ہاں، اللہ پاک ہمیں ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر موجود بچوں سے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جماہی کو روکنے کا سب سے بہترین طریقہ، عبدالحسیب بھائی۔ کہ ہمیں ذہن میں یہ لانا چاہیے کہ انبیاء کرام کو کبھی جماعی نہیں آئی تھی۔ جی ہاں، جب جماہی آئے تو اسے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں دل میں خیال لانا چاہیے کہ انبیاء کرام کو کبھی جماہی نہیں آئی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام جماہی سے محفوظ تھے، انشاءاللہ اس سے ہماری جماہی رک جائے گی۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت، اور اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت سنیں گے۔ آپ سب نے غور سے سننی ہے، اور صرف سننی ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرنی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے، جو سنت یہ ہے، سوتے وقت سرما لگانا۔ سوتے وقت سرما لگانا۔ جی ہاں پیارے بچوں، سوتے وقت سرما لگانا یہ بھی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سی سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے، آرام فرمانے لگتے تو اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے، لہٰذا ہمیں بھی سونے سے پہلے سرما لگانا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے سرما لگانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سرما زیادہ دیر تک آنکھوں میں رہتا ہے اور آنکھوں کے مسام میں پہنچ کر آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے۔ کون سا سرما؟ اسمد۔ جی ہاں، تمام جتنے بھی سرمے ہیں سب میں بہتر سرما اسمد ہے۔ جی ہاں، اس میں سرما یہ تمام سرموں سے بہتر ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ پیارے بچوں، سرمے سے نظر تیز ہوتی ہے، سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک تو یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم سنت کی نیت سے سرما لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کا تو ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں اور بھی فائدے ملیں گے، جیسے نظر تیز ہوتی ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں، سنت کے مطابق سرما لگانے کے مختلف طریقے ہیں، تو آئیے ان میں سے ایک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں آنکھوں میں 3 بار سرما لگایا کرتے تھے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں آنکھوں میں، رائٹ اور لیفٹ دونوں میں
3 बार सुरमा लगाया करते थे। लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर ख्याल रखें, सुरमा लगाते हुए पहले राइट वाली आंख में और फिर लेफ्ट वाली आंख में सुरमा लगाएं। सुन्नत के मुताबिक हमने सुरमा लगाने का तरीका सुना कि दोनों आंखों में 3 बार लगाना है और पहले राइट में फिर लेफ्ट में। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताइए, आज हमने अपने सेगमेंट में किस सुन्नत के बारे में सुना? जी, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक हाथ खड़ा है फिर भी। जी अब्दुल मुजीब भाई। रात के टाइम सुरमा लगाना। जी हाँ, सोने से पहले सुरमा लगाना, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सुन्नत है। बताइए, तमाम सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा कौन सा है? जी अब्दुल मुजीब भाई। इसमें सुरमा तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा है। सुन्नत के मुताबिक सुरमा लगाने का कोई एक तरीका बताइए। जी 3 मरतबा दोनों आंखों में सुरमा लगाना सुन्नत है। जी हाँ, 3 बार तो लगाना है, लेकिन पहले कौन सी आंख में लगाना है? राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। पहले राइट में लगाना है, फिर लेफ्ट में लगाना है। दोनों आंखों में 3 बार सुरमा लगाना, ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और उसके साथ साथ हमने अगर सुरमा लगाना है तो पहले राइट वाली आंख में, फिर लेफ्ट वाली आंख में। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं और शामिल करते हैं एक और प्यारा सा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कॉल याद करें। इस प्यारे से सेगमेंट में हम बुजुर्गान दीन के प्यारे प्यारे कॉल याद करते हैं। आज भी हम इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा सा कॉल याद करेंगे। आप सबने याद करना है, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी याद करना है। और सिर्फ याद ही नहीं होता, बल्कि इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आइए देखते हैं आज का कॉल। प्यारे बच्चों, कॉल है, इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। तो आइए अब इस कॉल को याद करते हैं। आप सब ने आवाज़ के साथ याद करना है। जी अब्दुल हसीब भाई का तो हाथ पहले से खड़ा हो गया है, तो पहले याद कर लेते हैं। इल्म एक नूर है, 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 इल्म एक नूर है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। इल्म एक नूर है, इल्म एक नूर है, इल्म एक नूर है, इल्म एक नूर है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। इल्म एक नूर है, इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। किस किस को याद हुआ? माशाअल्लाह, सारे हाथ बुलंद हैं। जी इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। माशाअल्लाह, हुनैन भाई ने ये कॉल सुना दिया है, माशाअल्लाह। अब्दुल मुजीब भाई। इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। माशाअल्लाह। अब्दुल हसीब भाई। इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। जी इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। माशाअल्लाह। आकिब भाई से सुन लें। इल्म एक नूर है, अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। माशाअल्लाह, हमने ये कॉल तो याद कर लिया। आइए अब इस कॉल के बारे में कुछ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, ये कॉल हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का है। किनका है? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है। आप बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे और हदीस का बहुत ज़्यादा अदब करने वाले थे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे और हदीस का बहुत ज़्यादा अदब करते थे। आप मदीना शरीफ में रहते थे। सुभान अल्लाह, आप मदीना शरीफ में रहते थे, लेकिन आपने मदीना शरीफ में कभी भी सवारी पर सफ़र नहीं फरमाया।
اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جس شہر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف ہو، اس شہر میں کیسے سواری پر سفر کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، بزرگان دین کے یہی ادب کے طریقے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے سواری پر سفر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ جس شہر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا مزار شریف ہو، اس شہر میں سواری پر سفر کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک بھی ہمیں ان بزرگان دین کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں عاقب بھائی کی طرف اور ان سے ایک اور پیارا سا کلام سنتے ہیں۔ جی۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ پھر روتی ہوئی طیبہ کو بات چلی ہو۔ پھر روتی ہوئی طیبہ کو بات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو۔ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو۔ آقا کا گدا ہے جہنم، تو بھی سن لے۔ آقا کا گدا ہے جہنم، تو بھی سن لے۔ وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ اتار ہمارا اے سر حشر اسے کا
عاقب بھائی نے ایک اور پیارا سا کلام سنایا، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی مرشد کریم کے ساتھ بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اس پیارے سے کلام کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک اور پیارے سے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ، اور اس سیگمنٹ میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی پیاری سی کرامت سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے، آپ سب نے غور سے سننے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جن صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل، جی ہاں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے؟ مدینہ شریف کے۔ جی ہاں، آپ مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، اور آپ ان 70 خوش نصیب انسان میں سے ایک ہیں جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے میدان عرفات میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت اسلام کی تھی۔ 70 خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے میدان عرفات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت اسلام کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک ہیں۔ تو آئیے اب آپ رضی اللہ عنہ کی ایک پیاری سی کرامت سنتے ہیں۔ حضرت ابو بحریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت ابو بحریہ۔ حضرت ابو بحریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حمص کی مسجد میں دیکھا۔ کون سی مسجد میں؟ حمص کی مسجد۔ حمص کی مسجد میں۔ ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، پھر وہ ملا ہوا ہے میم سے، اور میم پہ جزم ہے۔ یہ ہو گیا ہم ہو گیا، اور اس کے بعد صاد ہے، تو اس طرح ہو گیا یہ حمص۔ جی ہاں، حضرت ابو بحریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حمص کی مسجد میں دیکھا۔ وہ گھنے اور گھنگریالے بال والے بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ گفتگو فرماتے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے منہ سے ایک نور نکلتا جس کی روشنی اور چمک صاف نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی پیاری سی کرامت ہے کہ حضرت ابو بحریہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جب آپ گفتگو فرماتے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے منہ سے ایک نور نکلتا جس کی روشنی اور چمک صاف نظر آتی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ تو آئیے اب اس سیگمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات کرتے ہیں۔ بتائیے آج ہم نے اپنے سیگمنٹ کرامات صحابہ میں کن صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنی؟ جی عبدالحسیب بھائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، بتائیے آپ کہاں کے رہنے والے تھے؟ حنین بھائی۔ مدینہ منورہ کی۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنی، تو وہ کرامت کون سنائے گا؟ جی عبدالحسیب بھائی سے سنتے ہیں۔ حضرت ابو بحریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل کو حمص کی مسجد میں دیکھا تھا، اور آپ جب گفتگو فرماتے تھے تو ساتھ ساتھ آپ کے منہ سے ایسا نور نکلتا تھا جو صاف صاف نظر آتا تھا۔ جی ہاں، حضرت ابو بحریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حمص کی مسجد میں دیکھا۔ وہ گھنے اور گھنگریالے بال والے بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ گفتگو فرماتے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے منہ سے ایک نور نکلتا جس کی روشنی اور چمک صاف نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہے زوجہ نبی جنتی جنتی، ہیں ابو سفیان بھی جنتی جنتی، اور معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی
उम्मती जन्नती। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और प्यारे से सेगमेंट की तरफ, एक और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें, और इस सेगमेंट में हम दीन के प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी प्यारी बातों में से एक बात यह है कि किसी का ऐब तलाश नहीं करना चाहिए। किसी का ऐब तलाश नहीं करना चाहिए, किसी का ऐब तलाश। नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहले ये बताइए कि ऐब होता क्या है? जी, ऐब का मतलब है बुराई। किसी की गलती पकड़ना, किसी की बुराइयां तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने दूसरों के ऐब और बुराइयां तलाश करने से मना फरमाया है। अल्लाह पाक ने दूसरों के ऐब और बुराइयां तलाश करने से मना फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है वला तजस्ससू, तर्जुमाए कंजुल ईमान, और ऐब ना ढूंढो, और ऐब ना ढूंढो। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करेगा अल्लाह पाक उसके ऐब खोल देगा, और जिसके ऐब अल्लाह पाक जाहिर करे वो मकान में होते हुए भी रुसवा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करेगा अल्लाह पाक उसके ऐब खोल देगा, और जिसके ऐब अल्लाह पाक जाहिर करे वो मकान में होते हुए भी रुसवा हो जाएगा। तो हमें दूसरों की बुराइयां तलाश करने, दूसरों की ऐब तलाश करने से बचना चाहिए। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाहि अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, ये कुदरत का कानून है कि जो किसी को बिला वजह बदनाम करेगा कुदरत उसे बदनाम करेगी। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी के भी ऐब और बुराइयों को तलाश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अच्छाइयाँ तलाश करनी चाहिए। हमें अच्छाइयाँ तलाश करनी चाहिए। क्या तलाश करनी चाहिए? अच्छाइयाँ तलाश करनी चाहिए और बुराइयाँ तलाश नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता हो तो हमें देखना चाहिए कि ये ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है, हमें उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरों के ऐब तलाश नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं देखनी चाहिए, अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, और दूसरों की अच्छी अच्छी आदत हमें इख्तियार करनी चाहिए। और अगर किसी का कोई ऐब हमें नज़र आ जाए तो उसे छुपाना चाहिए। अगर हमें किसी का कोई ऐब नज़र आ भी रहा हो तो हमें उसे छुपाना चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं एक और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की तरफ, जो है हमारा लास्ट सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री, और इस सेगमेंट में हम इंफॉर्मेटिव बातें सुनते हैं। और आज हम अल्लाह पाक के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में सुनेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी तो हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे। आप अलैहिस्सलाम बादशाह कैसे बने, आइए सुनते हैं। बनी इसराइल कौम में कई अंबिया किराम तशरीफ़ लाए। बनी इसराइल बहुत बड़ी कौम थी जिसमें बहुत सारे अंबिया किराम तशरीफ़ लाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो बादशाह थे। दो बादशाह थे। एक मुसलमान थे और अच्छे थे, और उनका नाम था हज़रत तालूत। क्या नाम था? हज़रत तालूत। क्या नाम था? हज़रत तालूत। और ये कैसे थे? अच्छे। जी हाँ, ये अच्छे थे और मुस्लिम थे। और एक गैर मुस्लिम बादशाह था, उसका नाम था जालूत। क्या नाम था? जालूत। जी हाँ, ये मिलते जुलते नाम है, तो कोशिश करें कि इन्हें याद रखें। जो अच्छे थे उनका नाम था तालूत, और जो गैर मुस्लिम था उसका नाम था जालूत। फिर इन दोनों बादशाहों में लड़ाई हो गई। ये जो दोनों बादशाह थे, इन दोनों में लड़ाई हो गई। तालूत बादशाह ने अपने लोगों में ये अनाउंस किया कि जो जालूत को मारेगा मैं उसे अपना आधा मुल्क दे दूंगा।
جو طالوت بادشاہ تھے، جو مسلم تھے، انہوں نے اپنے لوگوں میں اناؤنس کرایا، یعنی انہوں نے یہ اعلان کرایا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اسے اپنا آدھا ملک دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا۔ طالوت بادشاہ کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس برے غیر مسلم کافر بادشاہ کو مار دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی طالوت بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے۔ کنہوں نے مارا جالوت کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ جی ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس غیر مسلم بادشاہ جالوت کو مارا اور طالوت کے پاس اس کی ڈیڈ باڈی لے کر چلے گئے۔ طالوت بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ نان مسلم بادشاہ مر گیا ہے تو آپ بہت خوش ہوئے، آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے جو اناؤنسمنٹ اعلان کیا تھا وہ کیا تھا؟ کہ جو جالوت کو مارے گا میں اسے اپنا آدھا ملک عطا کروں گا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کراؤں گا۔ جی ہاں، طالوت نے یہ اعلان کرایا تھا جو جالوت کو مارے گا میں اسے اپنا آدھا ملک دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کرا دوں گا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا۔ اور جب وہ اس کی ڈیڈ باڈی لے کر حضرت طالوت کے پاس آئے تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے جو اناؤنسمنٹ یعنی اعلان کیا تھا اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ بادشاہ نے اپنا آدھا ملک حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی حضرت داؤد علیہ السلام سے کروا دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام آدھے ملک کے مالک بن گئے، اور جب طالوت جو مسلم بادشاہ تھے ان کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام پورے ملک کے بادشاہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اگر حضرت داؤد علیہ السلام کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلے بہت زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن دیکھیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑا بادشاہ بنا دیا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کے زمانے میں جو آسمانی کتاب تھی اس کا کیا نام تھا؟ زبور، اس کا نام تھا زبور۔ آپ جب تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے، جو پرندے تھے اور جو جنگلی جانور تھے وہ آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے اور آپ کی خوبصورت آواز سنتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور خوبصورت آواز سے کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔